ہیلو اینڈ ویلکم ٹو دا 270th ایپیسوڈ آف دا ہاٹ ایشو۔ دوستو، سب سے پہلے تو میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ آج ہم 18,000 سبسکرائبرز ہو گئے ہیں اور یہ آپ کی محنت کے بغیر یہ کامیابی ممکن نہیں تھی۔ اب آج کے پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے دو چیزوں پر میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا۔ پہلی تو یہ کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو ہے وہ انڈیا میں بھوپال سے ان کا تعلق تھا۔ آج جو ہمیں اطلاع ملی ہے اندر کی وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر قدیر خان جو ہے وہ مرنے سے پہلے زار و قطار رو رو کر بھوپال کو یاد کرتے تھے اور بہت یاد کرتے تھے بھوپال کو اور اپنی والدہ کو اور بھوپال کو اور اپنی ماں کو پکارتے رہے وہ۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ انہوں نے آخر میں جب مطلب ہے ابھی وہ ہوش میں ہی تھے تو انہوں نے ہائے بھوپال اور جے ہند، ہائے بھوپال اور جے ہند، بس یہ ورد وہ کر رہے تھے اور یہی ورد کرتے کرتے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان ڈی جی آئی ایس آئی کی پوسٹنگ کو لے کر ایک بہت سخت ٹینشن چل رہی ہے کہ کل رات کو دونوں کی ملاقات ہوئی اور پرائم منسٹر ہاؤس میں جنرل قمر جاوید باجوہ اور ان کے ساتھ کچھ اور جنرلز بھی تھے، وہ گئے اور وہاں عمران خان کو ملے۔ عمران خان نے یہ گلہ کیا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے یہ پرائم منسٹر کی ریکمنڈیشن پہ اس کو کیا جاتا ہے اپوائنٹ، تو آپ لوگوں نے ہمیں ریکمنڈیشن کے لیے 3 نام دینے تھے، وہ آپ نے نہیں دیے، تو بہرحال وہ انہوں نے بھی ان کو کچھ کہا، انہوں نے ان کو کچھ کہا، تو ابھی کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا اور سننے میں آ رہا ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ دسمبر تک جو ہے وہ ان کو رہنے دیں آپ ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کو، اور اس کے بعد آپ ان کو بے شک ٹرانسفر کر دیں۔ سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان سمجھتے ہیں کہ 4 دسمبر کو سورج کو گرہن لگے گا اور اگر اس وقت جو ہے وہ نہ ہوئے فیض حمید صاحب تو وہ ان کے لیے نیک شگون نہیں ہوگا اور ان کا زوال شروع ہو جائے گا۔ مطلب ہے یہ آپ دیکھیں کہ کیا باتیں آج کے سائنس کے دور میں یہ کیا باتیں کر رہا ہے پاکستان کا پرائم منسٹر۔ لیکن ہمارے لیے جو امپورٹنٹ چیز نوٹ کرنے والی ہے اور سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس ساری لڑائی میں، اس سارے چکر میں جو چیز ثابت ہوئی وہ یہ کہ نہ تو پاکستانی فوج کے پاس اتنا دم ہے کہ وہ پرائم منسٹر کو ہٹا کر مارشل لا لگا دے، اور نہ ہی پاکستان کے وزیر اعظم کے پاس اتنا کنسنسس ہے اپنی پارٹی کے اندر، اپنی کیبنٹ کے اندر، کہ وہ جنرل باجوہ کو کمپلسری ریٹائرمنٹ پر فالٹ آف آفیسر پر کر کے تو یا نو فالٹ آف آفیسر کر کے تو کمپلسری طور پر ریٹائر کر کے گھر بھیج دے اور نیا آرمی چیف اپنا لے۔ یعنی کہ دونوں انتہائی کمزور ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی بھی اتنی کمزور ہے تو یہ بڑا ایک خطرناک کمبینیشن بن جاتا ہے، اس لیے کہ فوج اپنی گرتی ہوئی پاپولیرٹی کو بحال کرنے کے لیے، وزیر اعظم اپنی گرتی ہوئی پاپولیرٹی کو بحال کرنے کے لیے، اور پاکستان کے جو بڑے انڈسٹریلسٹس ہیں، رائٹ ونگ انڈسٹریلسٹ اور ریلیجیس ڈیماگوگز، وہ پاکستان کی اکانومی کی موجودہ حالت میں کوئی بھی انتہائی قدم اٹھا سکتے ہیں، اور وہ انتہائی قدم جو ہے ہم نے دیکھا کہ جب بھی کسی ملک کے صدر کی پاپولیرٹی کا گراف نیچے گرتا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ جی بالکل، وہ جنگ کرتے ہیں۔ اور یہی آج کے میرے اس ایپیسوڈ کا مقصد ہے کہ آپ کو میں پاکستان کی جو اس وقت حرکتیں ہیں فوج کی، ان سے آپ کو میں آگاہ کروں اور انڈین گورنمنٹ کو بھی ظاہر ہے آگاہ کروں، اور انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے ان کو بھی آگاہ کروں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ رات کو جو میٹنگ ہوئی، رات 11 ساڑھے 11 بجے مڈ نائٹ پہ چلتی رہی، 1.5-2 گھنٹے کی میٹنگ تھی، شاید 2.5 گھنٹے کی۔ اس کے بعد باجوہ صاحب واپس گئے، وہ سوئے، صبح اٹھے، انہوں نے نہائے دھوئے، ناشتہ واشتہ کیا، اور اس کے بعد وہ چلے گئے گجرانوالہ میں جا کے انہوں نے ایک سیریمنی اٹینڈ کی، اور یہ سیریمنی جو ہے یہ اپنا VT4
ٹینکس ہیں چائنا سے آئے ہیں، VT4 ٹینکس. ان کی 6th آرمرڈ ڈویژن میں جو ان کا کمیشننگ ہے اس کی سیرمنی تھی، یعنی کہ ان کو ٹینکوں کو اس آرمرڈ کور کے حوالے کیا گیا، اس ڈویژن کے حوالے کیا گیا. اس سیرمنی میں جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ جنرل شاہین مظہر بھی تھے جو 1 کور کے کمانڈر ہیں. 1 کور جو ہے اس کو سٹرائک کور بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ انڈیا کے اندر جو ہے جا کر جب حملہ کرنا ہو تو یہ وہ کور ہے جو انڈیا کے اندر گھستی ہے زمین سے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. باجوہ نے اپنے افسران سے وہاں بات کرتے ہوئے ان کو کہا کہ کسی بھی وقت وہ انڈیا کے ساتھ جنگ کے لیے تیار رہیں. یہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کنفرم باتیں ہیں، یہ باتیں وہاں پہ جو گفتگو ہوئی ہے وہ باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کوئی وہ نہیں ہے ہوا کی باتیں. اب پاکستان کا جو ارادہ لگ رہا ہے یہ اب ہماری اسیسمنٹ ہے. ٹھیک ہے نا، وہ جو میں نے آپ کو بتایا وہ فیکٹس تھے، یہ ہماری اسیسمنٹ ہے. ریڈیو مالیہ انٹیلیجنس ایجنسی کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ لائن آف کنٹرول پہ کوئی فالس فلیگ آپریشن کرنے جا رہا ہے. فالس فلیگ آپریشن کیا ہوتا ہے؟ فالس فلیگ آپریشن یہ ہوتا ہے کہ پاکستان اپنے ہی ٹینک یا ہوائی جہازوں کے ذریعے لائن آف کنٹرول پر بمباری کرے گا اور اس کے بعد الزام انڈیا پہ لگے گا کہ دیکھیں انڈیا کے ٹینک آئے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اور اس طریقے سے یہ جنگ کا ایک بہانہ بنائیں گے. اس کو کہتے ہیں فالس فلیگ آپریشن. پاکستان اس وقت جو ہے ہر قیمت پر بھارت کے ساتھ جنگ کی تیاری کر رہا ہے اور جنگ چاہتا ہے کہ کرے وہ، اور اس کے لیے لائن آف کنٹرول کو گرم کیا جائے گا. نظر یہ آتا ہے، ہمارا یہ تجزیہ ہے، اور لائن آف کنٹرول کو گرم کرنے کے لیے ہی یہ فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ جنرل باجوہ نے 6th آرمرڈ ڈویژن جو ہے ان کو کہا کہ اپنی ٹینک کی جو ایکسرسائزز ہیں جو اس وقت جلال پور جٹا میں جاری ہیں، بڑی ایکسرسائزز وہاں ہو رہی ہیں، اور تھوڑے سے چھوٹی ایکسرسائز جو ہے وہ ہو رہی ہے گل یانا میں. گل یانا جو ہے یہ کھاریاں کے پیچھے ہے، جہاں پہ پبی کا میں نے آپ کو بتایا تھا نا وہ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر ہے جہاں پہ ٹیررسٹوں کی ٹریننگ ہو رہی تھی. تو یہ کھاریاں کے پیچھے ہے، یہاں پہ بھی یہ ٹریننگ چل رہی ہے ان کی. اب اس وقت جو ہے وہ 1 کور جو ہے وہ ایکسرسائزز کر رہی ہے یہاں پہ بھی، گلیانہ میں بھی. ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ وہ جو ایکسرسائزز ہیں یہ کلمینیٹ ہوں گی DCB میں. DCB ہوتا ہے ڈچ کام بند ایکسرسائز، اور یہ اس میں پریکٹس ہوتی ہے کنال کے اوپر برج وغیرہ بنانے جس کے اوپر سے ٹینک جائیں گے. اس کو کہتے ہیں برج ہیڈ آپریشن. تو یہ چوئی کے مقام پہ یہ اس وقت ہو رہا ہے، یہ پریکٹس ہو رہی ہے، اور چوئی جو ہے یہ جلال پور جٹا سے تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. ناظرین، چائنا کے جو یہ VT4 ٹینکس آئے ہیں یہ ایکسرسائزز کے دوران 4 ٹینکس جو ہے ان کے انجن خراب ہو گئے تھے، اور آج انہوں نے جو ہے وہ کرنل عرفان جو ہے یہ ہیں کرنل جنرل جی ایس جنرل سٹاف، انہوں نے 1 کور کے انہوں نے جو ہے وہ ویپن اینڈ ایکوپمنٹ ڈپارٹمنٹ ڈائریکٹوریٹ کو کمپلین کی ہے کہ جو ہمارا میکنائزڈ انفینٹری کے جو آپ نے دیے ہیں ہمیں یہ کیا اسے کہتے ہیں ٹینک جو دیے ہیں، یہ ٹینک کے 4 ٹینکوں کے تو انجن ہی خراب ہو گئے ایکسرسائزز کے دوران. یہ کرنل ہیں کرنل عرفان، یہ جی ایس ہیں 1 کور کے، اور یہ میکنائزڈ انفینٹری سے ہیں. ٹھیک ہے، اب ان کا پلان کیا ہے؟ ریڈیو مالیہ کی اسیسمنٹ وہ یہ ہے، ریڈیو مالیہ انٹیلیجنس ایجنسی کی اسیسمنٹ، کہ جو یہ جموں کے علاقے میں داخل ہونے کا سوچ رہے ہیں، لائن آف کنٹرول گرم کر کے سیالکوٹ کے قریب سانگا کستونگ سیکٹر جو ہے شکرگڑھ سیلینٹ جو ہے وہاں سے یہ
سانگا کستوم سیکٹر سے ان کا پلان ہے کہ یہ انڈیا میں گھس بیٹھ کریں گے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا شو۔ اس میں نے آپ کو ان کی آرمی کی آج کی ساری ایکٹیویٹیز بھی بتا دی ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا ان کے پلانز ہو سکتے ہیں اور وہ کس طرح سے اس کو کر سکتے ہیں، اور لائن آف کنٹرول اور یہ سانگا کستوم سیکٹر، اس ساری چیز کو جو پاکستان کر رہا ہے، اس کو ہمیں چائنا جو کچھ کر رہا ہے اس وقت لداخ کی سائڈ پہ، اس کے ساتھ ملا کے دیکھنا پڑے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ چائنا اور پاکستان کوآرڈینیٹڈ اٹیک کا پلان بنا رہے ہو۔ ناظرین، آج کا شو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ جے ہند، وندے ماترم، ہر ہر مہادیو۔